أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میری عزیز بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اللہم ارزقنی التفکر وتدبر بما یتلوہ لسانی من کتابک والفہم لہ والمعرفۃ بمعنیہ والنظر فی عجائبہ والعمل بذلک ما بقیت انک علی کل شیء قدیر۔ تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہزاروں دفعہ درود و سلام ہو۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اپنی کتاب سے جوڑ دیا۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورہ کہف آیت 45 سے پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ، اور بیان کر دیں، لہم ان کے لیے، مثل الحیات الدنیا، مثال دنیا کی زندگی، کماءٍ، جیسے ایک پانی، انزلناہ، ہم نے اس کو اتارا، من السماء، آسمان سے، فاختلط، پس مل جل گیا، بہ، اس کے ذریعے، نبات الارض، زمین کی نباتات، فاصبح، پھر ہو گیا، حشیماً، چورا چورا، تذروہ الریاح، اڑاتی ہے اس کو ریاح، ہوا، وکان اللہ، اور ہے اللہ، علی کل شیء مقتدرا، ہر شے پر قدرت رکھنے والا۔ اور ان کے لیے بیان کریں دنیا کی مثال، وہ ایسے ہے جیسے ہم نے آسمان سے ایک پانی اتارا، پھر اس کے ذریعے زمین کا سبزہ مل جل گیا، یعنی خوب گھنا اگا، پھر ہو گیا چورا چورا، اڑاتی ہے اس کو ہوائیں اڑاتی ہیں، اور اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ میری بہنیں، تصور کریں کہ جو ہے آپ ایک باغ میں ہیں، ہر طرف سبزہ ہے، پھول کھلے ہیں اور پانی کے جھرنے بہہ رہے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر آپ کا دل خوشی سے بھر جاتا ہے، لیکن پھر ایک تیز آندھی آتی ہے، بارش ختم ہو جاتی ہے اور وہی باغ سوکھے پتوں کا ڈھیر بن جاتا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں خوبصورت مگر عارضی مثال کے ذریعے واضح کیا ہے۔ میری بہنیں، دنیا کی زندگی کی مثال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دنیا کی زندگی اس پانی کے مانند ہے جو آسمان سے اتارا گیا، جس سے زمین سبز اور شاداب ہو گئی، لیکن پھر وہ خشک ہو گئی اور ہوا نے اسے اڑا دیا۔ میری بہنیں، ذرا سوچیں کہ یہ دنیا جس پر ہم فخر کرتے ہیں، جو ہے جہاں ہم مال اور دولت، عزت اور طاقت کے خواب دیکھتے ہیں، ایک دن بالکل ختم ہو جائے گی۔ وہ گھر جو ہم نے بڑی محنت سے بنایا، وہ کھیت جو ہم نے سینچے، وہ زمین جس پر ہم نے قبضے کیے، سب کچھ فنا ہو جائے گا۔ یہ دنیا ایسی ہے جیسے آپ پانی کو ہاتھ میں تھامنے کی کوشش کریں لیکن وہ بہہ جاتا ہے۔ میری بہنیں، ہمارے پاس جو ہے ایک سوال ہے کہ ہم کتنا وقت، ایک سوالیہ نشان ہے ہمارے سامنے کہ ہم کتنا وقت اور محنت اس دنیا کی عارضی خوشیوں پر لگاتے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی سوچا کہ یہ سب ایک لمحے میں ختم ہو جائے گا؟ المال والبنون، المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ المال، اور جو ہے مال، والبنون، اور بیٹے، زینۃ الحیات الدنیا، زینت ہے دنیا کی زندگی کے، والباقیات، اور باقی رہنے والی، صالحات، نیکیاں، خیر، بہتر، عند ربک، تیرے رب کے نزدیک، ثواباً، ثواب میں، وخیر عملا، اور بہتر ہیں آرزو میں۔ مال اور بیٹے زینت ہے، مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی زینت ہیں، اور باقی رہنے والی نیکیاں بہتر ہیں تیرے رب کے نزدیک، ثواب میں اور
بہتر ہیں آرزو میں۔ میری بہن، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مال اور اولاد دنیا کی زندگی کی زینت ہیں، لیکن باقی جو رہنے والی نیکیاں ہیں تمہارے رب کے نزدیک وہ زیادہ بہتر ہیں۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ مال اور اولاد جنہیں ہم کامیابی کا پیمانہ سمجھتے ہیں، حقیقت میں صرف دنیا کی زینت ہے، لیکن باقی رہنے والی نیکیاں وہ ہیں جو ہمیشہ کے لیے رہتی ہیں۔ نیک اعمال، اللہ کا ذکر اور انسانیت کی خدمت وہ سرمایہ ہے جو قیامت کے دن کام آئیں گے۔ دنیا میں ہم اپنے بچوں کو تعلیم، مال اور خوشحال زندگی دیتے ہیں، لیکن آخرت کے لیے انہیں کیا ہم دے رہے ہیں؟ میری بہنیں، میں ایک بار پھر کہوں گی کہ اپنے بچوں کو اور اپنی بچیوں کو ان تحریک سے، تنظیم سے وابستہ کیجیے۔ میری بہنیں، اقامت دین کے خواب کو آنکھوں میں سجائے مرد اور عورتوں، لڑکوں اور لڑکیوں کی ایک ایسی جنریشن قوم اور ملت کو ایسی جنریشن کی ضرورت ہے جو باحوصلہ ہو، با اعتماد ہو، با کردار ہو، با مقصد ہو، میچور ہو، معتدل ہو، تعلیم یافتہ اور باصلاحیت ہو، صالحیت اور صلاحیت کا پیکر ہو، بے داغ شباب اور قاری ضرب کی حامل ہو۔ میری بہنیں، مستقبل سازی کے یہ کام، جنریشن میکنگ کے یہ کام، نسل سازی کا یہ کام، جس میں ہمارے بیٹے اور بیٹیوں کی یہ تحریکیں مصروف ہیں، نوٹ کر لیجئے میری بہنیں، یہ اس امت کے مستقبل کا اہم ترین کام ہے۔ ہمارا مستقبل اسی کام کی کامیابی پر منحصر ہے۔ ہم اپنے بچوں کو JIO SIO ان تنظیموں سے وابستہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو، کیونکہ انسان یہ سب سے بہترین، انسان کے لیے سب سے بہترین صدقہ جاریہ کیا ہے؟ اس کی اولاد ہے۔ جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو یہ اولاد نا اس کے لیے سب سے بہترین صدقہ جاریہ ہے۔ تو میری بہنیں، ہماری زندگی کا اصل مقصد کیا ہے؟ کیا ہم صرف دنیا کی زینت کے پیچھے ہیں، یا ہمیشہ رہنے والی کامیابی کے لیے بھی ہم کچھ کر رہے ہیں؟ کتنا وقت صرف کر رہے ہیں؟ اس پر ہمیں غور کرنا ہے، اور اپنی زندگی کو اس تحریک کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت کے ساتھ دین پر جمے رہنے، اور صرف اپنے لیے نہیں بلکہ اس ملک میں، اس دنیا میں صالح تبدیلی لانے کا ہمیں، ہماری اولادوں کو ہم سب کو صالح تبدیلی لانے کا اللہ تعالیٰ ہمیں ذریعہ بنائے، آمین۔ اور ہمیں اپنی زندگیوں کو وقف کرنے والا بنائے۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَيَوْمَ، اور جس دن نُسَيِّرُ ہم چلائیں گے، جِبَالَ پہاڑ، وَتَرَى الْأَرْضَ اور تو دیکھے گا زمین کو، بارزتاً کھلی ہوئی، وحشرناہم اور ہم انہیں جمع کر لیں گے، فلم نغادر منہم احدا پھر نہ چھوڑیں گے ہم، منہم ان سے، احدا کسی کو۔ یہاں قیامت کا منظر، جس دن ہم پہاڑوں کو ہٹا دیں گے اور زمین ہموار بن جائے گی اور ہم سب کو اکٹھا کریں گے۔ قیامت کے دن کا تصور کریں میری بہنیں، وہ عظیم پہاڑ جو آپ کو آج ناقابل تسخیر لگتے ہیں، دھول بن جائیں گے، زمین ہموار ہو جائے گی، کوئی بلندی کوئی پستی نہیں ہوگی، انسان تنہا اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، نہ مال ہوگا، نہ اولاد، نہ کوئی مددگار۔ آپ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہیں، یہ تصور کریں، خاموش، ڈرے ہوئے، آپ کو یاد آ رہا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں کتنا وقت ضائع کیا۔ آپ سوچ رہے ہیں کہ کاش میں نے اپنا وقت ضائع نہ کیا ہوتا، کاش میں نے اور زیادہ نمازیں پڑھی ہوتی، نفل پڑھی ہوتی، صدقہ دیا ہوتا، ہے نا۔ تو یہ تمام منظر کشی میرے بہنیں آپ ایک تصور کریں، کیونکہ نا یہ
یہ قیامت کی ہولناکی کا ذکر ہے، اور ان لوگوں کو سمجھایا جا رہا ہے جو اپنا ٹارگٹ دنیا کی زندگی کو بنا لیتے ہیں۔ یہی بات سمجھائی ہے کہ دنیا کی زندگی کی مثال پانی کی طرح ہے، جیسے وہ آسمان سے اترے اور زمین میں جو ہے خلط ملط ہو کر مختلف قسم کے نباتات کو اگائے، اور پھر پھر یہی نباتات کچھ عرصے کے بعد زرد پڑ کر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، اور پھر ہوائیں اس کو اٹھا کر ادھر ادھر پھینک کر ذرہ ذرہ میں بدل دیتی ہیں۔ تو انسانی زندگی بالکل اسی طرح کی ہے۔ باقی رہے مال، اولاد، یہ سب دنیا کی زندگی کا ایک سامان ہے، مگر انسان کے ساتھ مفید چیز وہی ہوگی جو اس کے باقی رہنے والے نیک عمل ہیں۔ تو اس لیے ایسے ہی لوگوں کو اللہ نے سمجھایا ہے کہ فکر اس دن کی کرنی چاہیے جس روز ہم نے پہاڑوں کو چلانا ہے۔ کتنی بڑی مخلوق ہے یہ کہ تمام انسان مل کر اگر اس کو ہلانا چاہے تو نہیں ہلا سکتے، یہ گڑی ہوئی مخلوق ہے۔ ہم انسان اس کے مقابلے میں کیا ہیں؟ جب اس کو فنا ہونا ہے، ختم ہونا ہے، تو کیا ہم بچ سکتے ہیں؟ تو اس لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے پہاڑوں کو کہا کہ ہم پہاڑوں کو چلائیں گے۔ ان مواقع پر بھی اس کا ذکر کیا، مثلا ایک جگہ فرمایا وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اب جب پہاڑوں کو چلایا جائے گا، اور ایک موقع پر فرمایا وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا، کہ پہاڑ چلیں گے تو سب کچھ چلنا یہ کیا ہوگا؟ یہ زمین کی شکل کو بدل کر رکھ دے گا۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، زمین کو پھیلا دے گا۔ یہ سب ہونے کے بعد ایک نئی زمین ظاہر ہوگی، اس کو فرمایا وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور تم دیکھو گے زمین ظاہر ہو گئی۔ اس کا مطلب زمین پر جو کچھ بھی تھا، چاہے وہ پہاڑ تھا، چاہے وہ درخت تھا، چاہے وہ بڑی بڑی بلڈنگ تھی، سب ختم ہو جائیں گے، اور زمین کے اوپر سوائے زمین کے کچھ نظر نہ آئے گا۔ تو یہ قیامت کا ایک منظر ہے جو اللہ نے مختلف مقامات پر فرمایا وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور تم دیکھو گے زمین صاف کھلی ہوئی، یعنی جو کچھ آج اس کے اوپر نظر آتا ہے، جس نے زمین کو چھپا کر رکھا ہوا ہے، اس روز اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کو فنا کر کے زمین کو باہر نکالیں گے۔ ایک مطلب علماء نے یہ کیا ہے، اور دوسرا مطلب کہ تم دیکھو گے کہ زمین ظاہر کرنے والی ہوگی۔ ظاہر کرنے والی سے مراد یہ ہے کہ زمین کے اندر جو بھی خزانے چھپے ہوئے ہیں، جو کچھ بھی اللہ نے چھپا رکھا ہے، زمین اس کو نکال باہر پھینکے گی۔ اور ان خزانوں میں سب سے بڑا خزانہ انسان کا اپنا وجود ہے، جو مر کر وہ سیدھا ہو کر جو ہے ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، اور پھر یہ ریزے کہاں جاتے ہیں؟ انسان کے علم میں نہیں ہے، مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ بھی ایک چیز ہے جو زمین کے اندر ہوگی، میں اسے نکال دوں گا۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، کہ جو کچھ زمین کے اندر ہوگا وہ زمین اگل دے گی اور خالی ہو جائے گی، اب اس کے اندر کوئی بوجھ نہیں ہوگا۔ ہمارے انسانوں کے اپنے عمل جو زمین پر ہوتے ہیں، قرآن مجید میں ہے یومئذ تحدث اخبارها، یہ دن ایسا ہوگا جس دن زمین اپنی خبروں کو بتائے گی۔ وہ خبریں یہی ہیں کہ ہم انسانوں کا کوئی عمل جو زمین کے سینے پر کہیں ہوا ہے، وہ زمین جذب کر لے گی اور رب کے سامنے پیش کر دے گی۔ وہ کہے گی اللہ، میرے اس مقام پر فلاں نے سجدہ کیا، فلاں نے اس مقام پر بیٹھ کر قرآن پڑھا تھا، اور فلاں نے اس مقام پر بیٹھ کر یہ گناہ کیا تھا۔ تو انسان جو ہے نا، چاہے کتنا بھی چھپے انسانوں سے، دوستوں سے، رشتہ داروں سے، لیکن زمین اس ریکارڈ کو اپنے پاس رکھے گی۔ زمین تمام خبروں کو اللہ کے سامنے جو ہے پیش کر دے گی، اور کہے گی کہ اللہ، اس نے یہاں یہ کیا، اور کیوں بولے گی؟ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اس لیے کہ تمہارے رب نے اس کو وحی کی ہوگی، اس کو حکم کیا ہوگا نا کہ اب تو اپنے خزانے اگل، جو کسی انسان نے تیرے سینے پر کیا ہے، کسی بھی حوالے سے کچھ کیا ہے، اسے بتا۔ تو جب یہ سب ہوگا تو وَحَشَرْنَاهُمْ، ہم تمام انسانوں کو گھیر کر جمع کر دیں گے میدان محشر میں۔ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، تو ہم ان میں سے کسی کو نہیں چھوڑیں گے۔ غادر، اس کا روٹ ہے غین دال را، اس کا معنی ہے چھوڑنا۔ اسی سے اردو میں لفظ غدار جو ہے مطلب جو وفا کو چھوڑ دے، عہد کو چھوڑ دے۔ تو زمین پر جن اور انسان، یہ دو مخلوق آباد ہیں،
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آدم اور جنوں کے پہلے جن سے آخر جن تک اور آدم سے لے کر آخر انسان تک کسی بھی مادے سے زمین پر آیا جو کسی بھی مادے سے زمین پر آیا ہے ہم اس کو میدان محشر میں لائیں گے۔ ایک مطلب یہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ چاہے وہ نیک ہو یا برا ہو، نیکوں میں انبیاء ہیں، شہداء ہیں، صلحاء ہیں، یہ سب فوت ہونے کے بعد مٹی میں چلے گئے۔ آدم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام نبی تھے تو ان انبیاء اکرام کا وجود بھی زمین پر تھا، ان کی قبریں بنی اور وہ مٹی میں دفن ہوئے۔ تو نیک انسان ہو یا فرعون، نمرود، شداد اور قارون جیسے لوگ، ان سب کا وجود زمین پر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نیک ہوں یا بد، یا جن جو ہے انسان ہو یا جن، سب میں سب کو جو ہے میدان محشر میں اکٹھا کروں گا۔ تو یہ خیال بھی جو ہے ختم کر دیا کہ مرنے کے بعد انسان مٹی میں چلا جاتا ہے اور پھر مٹی مٹی ہو جاتا ہے، پھر کیسے دوبارہ زندہ ہو سکتا ہے۔ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا۔ وَعُرِضُوا اور پیش کیے جائیں گے، عَلَىٰ پر، رَبِّکَ تیرا رب، صفًّا سب بستہ، لَقَدْ جِئْتُمُونَا البتہ تم ہمارے سامنے آ گئے، کما جیسے، خلقناکم ہم نے تمہیں پیدا کیا، اول مرہ پہلی بار، بل زعمتم تم سمجھتے تھے، ان لن نجعل کہ ہم ہرگز نہ ٹھہرائیں گے، لکم تمہارے لیے، موعدا کوئی وعدے کا وقت، اور وہ تیرے رب کے سامنے سب بستہ کیے جائیں گے۔ آخر البتہ تم ہمارے سامنے آ گئے جیسے ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، جبکہ تم سمجھتے تھے کہ ہم تمہارے لیے ہرگز کوئی وعدے کا وقت نہیں ٹھہرائیں گے۔ میری بہنیں، یہ اللہ کی عدالت، سب لوگ سب وسطہ رب کے سامنے کھڑے ہوں گے، پھر کہا جائے گا تم ویسے ہی آئے ہو جیسے ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا۔ وہاں نہ ہمارے پاس دولت ہوگی، نہ جائیداد، نہ عہدہ، جو کچھ ہمارے پاس ہوگا وہ صرف ہمارے اعمال ہوں گے۔ اللہ سوال کرے گا تم نے اپنا مال کہاں خرچ کیا؟ تم نے اپنی عمر کس چیز میں گزاری؟ تم نے علم حاصل کرنے کے بعد اس پر عمل کیا یا اسے ضائع کر دیا؟ میری بہنیں، اگر آج اللہ ہم سے یہ سوال کرے تو کیا ہمارے پاس کیا جواب ہے؟ تو یہ ہے نظم و ضبط جو کل قیامت کے روز قائم ہوگا۔ انسان دنیا میں کسی سے نہیں ڈرتا، وہاں بھی کوئی پولیس نہیں کھڑی ہوگی کہ صف بناؤ، بلکہ خوف ہوگا، اور اس خوف کے طاری ہونے پر یہ حالت ہوگی کہ وہ اپنے رب کو اس طرح وہ اپنے آپ کو اس طرح جو ہے اپنے رب کے پاس لے جائے گا جیسا کہ انسان کی اپنی فطرت ہے، اس طرح سے وہ جو ہے اپنے آپ کو چلائے گا، نظم و ضبط کے ساتھ جو ہے وہ جائے گا۔ رب کے حضور پیش ہونے کے لیے اپنے آپ کو ایک دوسرے کے پیچھے وہ لگا دیں گے اور بالکل جو ہے صف کی صورت میں ایک دوسرے کے حضور پیش ہوں گے۔ صف در صف کا مطلب یہ ہے کہ سارے انسانوں کی کوئی ایک لائن نہیں بنی ہوگی، بلکہ مختلف صفیں ہوں گی، اور مختلف صفیں اس طرح کی ہوں گی کہ جو نیک لوگ ہوں گے، نیکی کے بھی کئی درجات ہیں، تو ہر درجے کے اعتبار سے جو ہے ہر ایک کی اپنی اپنی صف ہوگی۔ اسی طرح برائیاں ہیں تو گناہوں کے بھی درجات ہیں، تو اسی لیول کے حساب سے سب کا گروپ ہوگا، اور اس صف میں بھی وہ سب کے سب رب کے حضور آئیں گے، جو ہے اسی اور صفی کے ساتھ جو ہے وہ اپنے رب کے حضور آئیں گے۔ یہ صرف اس لیے ہوگا کہ لوگوں کو جلد از جلد حساب کتاب سے گزار دیا جائے۔ ایک مطلب علماء نے یہ لکھا ہے، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ ہر امت کو اللہ نے صف کی صورت دینی ہے، اور اس امت کو جو نیک اور بد ہوں گے ان کو اپنی صفیں، جو ان کی اپنی صفیں بنیں گی اور اللہ کے حضور پیش ہوں گے، کیونکہ قرآن میں ایک اور مقام پر آتا ہے، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 64، ثم اتوا صفا، پھر تم سب کے صف کی صورت میں پیش ہوگے۔ صف کھڑی ہی ہو کر بنتی ہے، تو کھڑے ہوں گے، لائن میں ہوں گے، الگ الگ گروپس میں ہوں گے،
اور ان کی لائنیں اللہ کے حضور لگیں گی اور اس طرح رب کے حضور پیش ہوتے جائیں گے۔ کعب الاحبار جو یہودی عالم تھے، اللہ نے انہیں اسلام سے سرفراز فرمایا، مسلمان ہوئے تو قرآن مجید کے بھی عالم بنے۔ وہ اکثر حضرت عمر رضی اللہ کی صحبت میں بیٹھتے اور اس قسم کی باتیں کیا کرتے۔ حضرت عمر رضی اللہ بہت متاثر ہوتے کیونکہ ان کو پچھلا علم بھی تھا اور جو قرآن مجید نے کہا اس کا بھی علم تھا، تو اس کو انتہائی ترتیب سے وہ بیان کر دیتے تھے۔ تو ایک دفعہ عمر رضی اللہ نے ان سے فرمایا کہ کعب، تم ہمیں آخرت کے بارے میں کچھ بات بتاؤ۔ تو حضرت کعب فرمانے لگے کہ جی ہاں امیر المومنین، جب روز قیامت ہوگا تو لوح محفوظ کو اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا۔ مخلوق میں کوئی بھی بندہ ایسا نہیں بچے گا جو اپنے عمل کی طرف نہ دیکھ رہا ہو۔ ہر انسان کا نام اعمال اس کے ہاتھ میں ہوگا اور وہ اسے دیکھے گا۔ تو یہ نام اعمال جب انسان دیکھے گا تو اس کو ایسا محسوس ہوگا کہ اس میں اللہ نے کوئی چھوٹی سے چھوٹی بات یا بڑی سے بڑی بات اس میں نہیں چھوڑی ہے، یعنی کوئی چھوٹی سے چھوٹی بات یا بڑی بات اس میں اللہ تعالیٰ نے اس میں نہیں چھوڑی۔ اور جب نیک انسان نام اعمال کو دیکھے گا تو نیک انسان اپنی نیکیوں کو نہیں دیکھے گا، لیکن وہ اپنی برائیوں کو دیکھے گا کہ میں نے کون کون سی برائیاں کی ہیں، اور اس طرح جب وہ اپنی برائیاں ختم کر لے گا پھر اس کے بعد اپنی نیکیاں پڑھے گا تو آخر میں لکھا ہوگا جاؤ ہم نے تمہیں معاف کر دیا، تم اہل جنت میں سے ہو۔ تو پھر وہ شخص کہے گا کہ آؤ میرا نام عمل پڑھو، دنیا میں میں اس ہوش سے رہا کہ ایک وقت آنا ہے جب مجھے ایک ایک عمل کا حساب اپنے رب کو دینا ہے۔ تو اس لیے میں ایک عمل بڑے احتیاط سے کیا کرتا تھا، تو آج اللہ نے مجھے اس کا بدلہ دیا کہ مجھے کامیاب قرار دے دیا۔ اسی طرح وہ شخص جو برا ہوگا اس کو بھی اس کا نام عمل دیا جائے گا اور اپنی برائیوں کو چھوڑ کر نیکیاں پڑھے گا۔ نیکیاں پڑھتے پڑھتے بعد میں اس کی برائیاں آئیں گی، وہ پڑھے گا اور آخر میں اس سے کہا جائے گا کہ یہ تمہارے جرائم ہیں اور اسی کی بنیاد پر تم آج بخشے نہیں گئے۔ اور اس موقع پر وہ کہے گا یا لیتنی لم اوتا کتابیا، کاش میرا نام اعمال مجھے نہ دیا جاتا، پچھتا کر کہے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ نے یہ بات سنی تو دل جو ہے بہت ان کا خراب ہوا اور بہت روئے۔ حضرت عمر رضی اللہ امیر المومنین ہے، لیکن نصیحت ان کو بھی چاہیے۔ کس طرح سے وہ جو ہے سن رہے ہیں، فذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، نصیحت کرو، نصیحت اہل ایمان کو فائدہ دیتی ہے۔ لقد جئتمونا، البتہ تم ہمارے سامنے آ گئے، کما خلقناکم، جیسے ہم نے تمہیں پیدا کیا، اول مرہ، پہلی مرتبہ۔ اللہ فرمائے گا دیکھو آج تم آ گئے نا، اسی طرح جس طرح ہم نے پہلی بار تم کو پیدا کیا تھا۔ تو کہاں ہے تمہارا لباس، تمہارا جتھا، تمہارے رشتہ دار؟ آخر تم اکیلے آئے ہو نا۔ ایک تو یہ ہے منکرین قیامت کو اللہ باور کرائے گا کہ آج تمہاری کیا حیثیت ہے، اور پھر یہ بھی کہ انہوں نے دنیا میں یہ سمجھا ہوا تھا کہ ہم دوبارہ نہیں بھیجے جائیں گے، یعنی ان کا جو یہ عقیدہ تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا اور رب کے حضور پیش ہونا ہے نا، تو یہ ان کا عقیدہ تھا کہ یہ نہیں ہوگا، جبکہ جو ہے یہ عقیدہ ہمارا ہے، ہم مانتے ہیں کہ ہم دوبارہ ہمیں اٹھنا ہے اور رب کے حضور پیش ہونا ہے۔ یہ عقیدہ انسان کو دنیا میں ہوش کی زندگی گزارنے کی تلقین کرتا ہے میری بہنیں۔ یہی وہ عقیدہ تھا جو یوسف علیہ السلام کو برائی سے بچا گیا، یہی وہ عقیدہ تھا جو حضرت شعیب علیہ السلام کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور دوسرے اللہ کے رسول اور نبی گزرے ہیں ان کو بڑی بڑی آزمائشوں سے بچا گیا، اور یہی عقیدہ نیک لوگوں کو بھی بچا لیتا ہے، کیونکہ قرآن مجید میں ان کے بارے میں بھی اللہ فرماتا ہے کہ کل جب وہ قیامت کے دن جو ہے وہ کامیاب ہوں گے تو جنتیوں اور دوزخیوں کا آپس میں مکالمہ ہوگا۔ تو اس موقع پر یہ جنتیوں میں سے کوئی کہیں گے کہ انا کنا فی اہلنا مشفقین، کہ جب ہم دنیا میں اپنے گھر والوں کے ساتھ رہتے تھے تو ڈر کر رہتے تھے کہ اللہ کے یہاں جواب دینا ہے۔ تو یہ عقیدہ انسان کو بچا کے رکھتا ہے۔
اسی لیے جب ہم مالک یوم الدین پڑھتے ہیں تو یہ عقیدہ ہمیں بتاتا ہے کہ وہی مالک ہے قیامت کے دن کا۔ اور جو یہ بھول گیا، جس کو خیال ہی نہیں ہے کہ رب کے حضور کھڑے ہونا ہے، تو پھر وہ جو چاہے کرے نا۔ بل زعمتم ان نجعل لکم موعدا، بلکہ تم سمجھتے تھے کہ ہم ہرگز نہ ٹھہرائیں گے تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت، ہے نا۔ تو بلکہ تم دنیا میں یہ سمجھتے تھے کہ مرنے کے بعد ہم ہرگز تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت یا مقام مقرر نہیں کر سکتے، لیکن آج وہ وقت بھی آ گیا، اور آج تم ہمارے سامنے ویسے ہی آ گئے جیسے ہم نے تمہیں دنیا میں پیدا کیا تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا عرض کرتی ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ یقول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ کل قیامت کو جب قبروں سے اٹھیں گے اور ان کو میدان محشر میں جمع کیا جائے گا تو ان کی حالت یہ ہوگی کہ وہ ننگے پاؤں ہوں گے اور بے لباس ہوں گے۔ وہ عرض کرتی ہیں کہ جب میں نے یہ بات سنی تو میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، الرجال والنساء ينظر بعضهم الى بعض، یہ اگر حالت ہوگی تو عورتیں بھی کھڑی ہوں گی، تو پھر ایک دوسرے کو دیکھیں گے اس حالت میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، وہ ایسا ہولناک، ایسا سخت منظر ہوگا کہ انسان کو ہوش ہی نہیں ہوگا کہ ایک دوسرے کو دیکھے گا، اس کو تو بس یہ فکر ہوگی کہ آج میرے ساتھ کیا ہونا ہے۔ یہ وہ منظر ہے جو اللہ تعالیٰ نے کل ہمارے سامنے پیش کرنا ہے میری بہنیں۔ تو وَوُزِيَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، وَوُزِيَ اور رکھی جائے گی کتاب، فترا سو تم دیکھو گے، مجرم کو، مشفقینہ ڈرتے ہوئے، مما فیہ اس سے جو فیہ اس میں، ویقولون اور وہ کہیں گے، یا ویلتنا ہائے ہماری شامت اعمال، مالی کیسی ہے، حاضل کتاب یہ کتاب، لا یغادر یہ نہیں چھوڑتی، صغیرتن چھوٹی بات، ولا کبیرتن اور نہ بڑی بات، الا احصاہا مگر اسے گھیرے یعنی قلم بند کیے ہوئے ہے، ووجدوا اور وہ پا لیں گے، ما عملوا جو انہوں نے کیا، حاضرن حاضر، ولا یظلم اور ظلم نہیں کرے گا، رب کا تمہارا رب کسی پر، احدہ کسی پر، ووزیا اور رکھی جائے گی کتاب جو اس میں لکھا ہوگا، سو تم مجرموں کو اس سے ڈرتے ہوئے دیکھو گے، اور وہ کہیں گے، ہائے ہماری شامت اعمال، کیسی ہے یہ تحریر، یہ نہیں چھوڑتی چھوٹی سی بات اور نہ بڑی بات، مگر اسے قلم بند کیے ہوئے ہے، اور وہ پا لیں گے جو کچھ انہوں نے کیا اپنے سامنے، اور تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ میری بہنیں، اعمال نامے کا منظر ہے یہ، اور اعمال نامہ سامنے رکھا جائے گا اور مجرم کہیں گے، ہائے ہماری خرابی، یہ کیسا اعمال نامہ ہے جس نے کوئی چھوٹا یا بڑا عمل نہیں چھوڑا۔ میری بہنیں، تصور کریں آپ کا اعمال نامہ کھلتا ہے، ہر چھوٹا بڑا عمل، وہ باتیں جو آپ نے کسی کے پیچھے کی، وہ نیکی جو آپ نے چھپ کر کی، سب کچھ لکھا ہوا ہوگا۔ مجرم چیخیں گے، ہائے افسوس، ہم نے تو سمجھا تھا کہ یہ سب بھلا دیا جائے گا۔ یہ آیت ہمیں جھنجھوڑتی ہے کہ ہمارے ہر عمل کا حساب ہوگا۔ کیا ہم نے کبھی سوچا کہ ہمارے نام اعمال میں کیا لکھا ہوگا؟ میری بہنیں، دنیا عارضی ہے، اس پر بھروسہ نہ کریں، اپنی زندگی کا مقصد صرف دنیاوی کامیابی نہ بنائیں، بلکہ آخرت کی تیاری کریں، نیک اعمال کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، کیونکہ یہی ہمیشہ رہیں گے۔ اپنے اعمال کا روزانہ محاسبہ کریں تاکہ قیامت کے دن شرمندگی نہ ہو۔ میری بہنیں، یہ آیت ہمیں زندگی کے مقصد، دنیا کی حقیقت اور قیامت کے دن کی تیاری کے لیے بیدار کرتی ہے۔ اگر آج ہم اپنی زندگی کو درست کر لیں تو قیامت کے دن کا خوف ہمارے لیے رحمت میں بدل سکتا ہے۔ میری بہنیں،
اٹھ کر یہاں سے جو ہے ہمیں اس مجلس سے اٹھ کر اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، اپنے اعمال نامے کو بہتر بنانے کی تیاری کرنی ہوگی۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ میری بہنیں، یہاں الکتاب کا جو ہے اور کتاب رکھ دی جائے گی، یہاں الکتاب کا جو لفظ ہے نا، اس میں جو ہے گرامر میں اس اسم کو کہتے ہیں جو واحد کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور جمع کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ کتاب سے مراد یہاں کیا ہے؟ انسان کے نام اعمال کا صحیفہ لکھا ہوا بندے کے سامنے رکھ دیا جائے گا اور وہ اپنے اس نام اعمال کو دیکھے گا۔ انسان کے نام اعمال کا جو ہے صحیفہ لکھا ہوا بندے کے سامنے جب رکھا جائے گا اور اپنے اس نام اعمال کو دیکھے گا، پڑھے گا، اور پڑھنے کے بعد نیک آدمی تو خوش ہوگا اور کہے گا کہ آؤ میرا نام اعمال پڑھو، لیکن جو برے ہوں گے تو تم دیکھو گے مجرموں کو مشفقین مما فیہ، یعنی جو کچھ ان کے نام اعمال میں ہوگا اس کو دیکھ کر وہ کیا ڈر رہے ہوں گے، ہے نا، ایک ایک گناہ یاد کرے گا، ہے نا، اور جو اس پیشے کی حالت یہ ہوگی کہ وہ ڈر رہا ہوگا کہ آج میرے ساتھ بڑا بھیانک سلوک ہوگا، اور اس موقع پر اپنے نام اعمال کو دیکھ کر مجرم کہیں گے وَيَقُولُونَ یا ویلتنا ما لِهَذَا الْكِتَابِ لا يغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، وہ کہہ رہے ہوں گے ہائے ہماری بربادی، خرابی، یہ کیسی کتاب ہے جس نے نہ کسی چھوٹے کو چھوڑا اور نہ کسی بڑے کو چھوڑا۔ مومن کی حالت یہ ہوتی ہے کہ کبیرہ سے تو وہ جو ہے حتی الامکان بچتا ہے، یعنی کبیرہ گناہوں سے پوری کوشش کرتا ہے کہ کبیرہ گناہ مجھ سے نہ ہو۔ چھوٹے گناہ یعنی فرض ادا کرنے سے، اللہ کو خوش کرنے سے، کوئی اچھا کام کرنے سے اللہ چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، لیکن اس کے بارے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت یہی ہے کہ دھیان رکھنا، چھوٹے گناہوں کو بھی حقیر نہ سمجھنا، اس لیے کہ چھوٹا گناہ بھی ہوتے ہوتے پہاڑ بن جاتا ہے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نصیحت ہے۔ امام فضیل بن عیاض ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں۔ یہ آیت جب انہوں نے پڑھی تو پڑھنے کے بعد اپنے شاگردوں سے فرمایا، لوگوں اللہ کے ہاں گڑ گڑاؤ اس سے پہلے کہ بڑے گناہوں کو اللہ تمہارے سامنے پیش کرے۔ چھوٹے گناہوں کو بھی اللہ نہیں چھوڑا، کیونکہ نام اعمال میں ہی لکھا ہے لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، تو بڑے گناہوں پر جب تم اللہ کے حضور گڑ گڑاؤ تو چھوٹے گناہوں پر بھی گڑ گڑاؤ کہ اللہ میرے چھوٹے گناہوں کو بھی معاف کر دے، ہے نا۔ ابن عباس رضی اللہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترجمان قرآن کا انہیں خطاب دیا تھا، یہ قرآن کی صحیح ترجمانی کرنے والے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ان کا نام تھا، یہ فرماتے ہیں کہ صغیرہ سے مراد انسان کی جو ہے مسکراہٹ، اور کبیرہ سے مراد انسان کا ہنسنا۔ کسی غلط چیز کو دیکھ کر انسان مسکراتا ہے تو یہ چیز بھی اللہ لکھواتا ہے، اور کسی غلط چیز کو دیکھ کر انسان ہنستا ہے تو یہ کبیرہ ہے، اس کو کبیرہ میں لکھا جاتا ہے۔ سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے تابعی گزرے ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ صغیرہ سے مراد کسی نامحرم کو ہاتھ لگانا، کبیرہ سے مراد بدکاری میں بڑھ جانا۔ کچھ لوگوں نے امام قتادہ رضی اللہ سے کہا کہ اللہ فرماتا ہے کہ احصاہا، میں تو ایک ایک چیز کو گن کر رکھوں گا۔ کہتے ہیں کہ اگر اللہ نے ایسی چیزیں گنی تو ہمارا کیا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اپنے آپ کو حقیر ترین گناہوں سے بھی بچا کے رکھو۔ وَوَجَدُوا مَعَامِلُ حَاضِرًا، ہر انسان اپنے دنیا کے عمل کو قیامت کے دن نام اعمال کی صورت میں پائے گا۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور نہیں ظلم کرے گا تمہارا رب کسی ایک پر بھی۔ یہاں ظلم سے مراد یہ ہے کہ اللہ خام خواہ کسی کو سزا نہیں دے گا۔ بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ کسی بندے نے اللہ کی اطاعت کی، اس کا ثواب اس کو ملنا ہے، اور اللہ اس کے ثواب میں کوئی کمی کر دے، کیونکہ یہ بھی بڑا ظلم ہوگا۔
اللہ یہ بھی نہیں کرے گا، اور نہ ہی یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کسی نافرمانی کو جو اس کی سزا ہے تو سزا دینے میں تھوڑی سی زیادتی کر دے، بلکہ اتنی ہی سزا دے گا جو گناہ کی طے شدہ ہے نا۔ تو یہ ہے وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ کتنا خوبصورت لمحہ ہوتا ہے جب قرآن کی تلاوت ہمارے لبوں پر ہوتی ہے اور الفاظ دل کی گہرائیوں کو چھونے لگتے ہیں میری بہنیں۔ ہر آیت کے ساتھ ایک نیا نور دل میں اترتا ہے اور روح کو ایسی تازگی ملتی ہے جیسے خشک زمین پر پہلی بارش۔ قرآن کی ہر صورت، ہر آیت ایک راستہ دکھاتی ہے۔ اس کلام کو سن کر دل میں ایک سکون کا احساس ہوتا ہے، دل میں ایک نیا عزم پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ یہ کیسی عظیم نعمت ہے، ہمارے پاس یہ کلام موجود ہے جو ہمیں ہر لمحہ اللہ کے قریب کرتا ہے۔ تو میری بہنیں، مومن بننا اتنا آسان نہیں ہوتا، بہت ساری خواہشات کا گلا دبانا پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرنی پڑتی ہے، آزمائشوں پر صبر کرنا پڑتا ہے، پھر جا کر مومن ہونے کا ایوارڈ ملتا ہے، پھر دعائیں معجزوں کی صورت میں ملتی ہیں اور ہمیشہ کی خوشیاں نصیب ہوتی ہیں۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن، اللہ ہمارے دلوں کو قرآن سے منور فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔